نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے سبحان اللہ، کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، انتظار کرنے والے، اور خود فرما رہا ہے کہ تم سب بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ اور سرکار کی حدیث پاک بھی ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ اعمال تو باقی بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، سارے ہیں، مگر انتظار الفرج دوسری جگہ فرمایا افضل العبادت، افضل عبادت۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انتظار کرنا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا مالک دکان اپنے کام بھی کر رہا ہے اور گاہک کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے اور گاہک کا بھی انتظار کر رہا ہے، تو یہ تو انتظار وہ کر رہا ہے اپنی روزی کے لیے، ٹھیک ہے، ثواب ہے، وہ بھی عبادت ہے کہ الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، باقی فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فریضہ ہے، فرض ہے، مگر وہ انتظار کر رہا ہے اپنی روزی کے لیے، ثواب کما رہا ہے۔ مگر یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، انبیاء علیہ السلام کر رہے ہیں، اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ انتظار کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے انتظار۔ اور یہ بھی سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من انکر ولدی، جس نے میرے بیٹے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا، فقد انکرنی، اس نے میرا انکار، کہ جس نے میرے بیٹے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا تو اس نے میرا انکار کیا۔ لیکن گویا 1,24,000 انبیاء، تو ان میں سے 1,30,999 الگ انبیاء، مگر سرکار رسول خدا ان سب سے افضل اور سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الائمہ، سب کچھ، تمام انبیاء کے سردار اور امام خود فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے مہدی کا انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔ تو ایسے سمجھے کہ سرکار رسول خدا کا انکار کیا، پھر مولا علیہ السلام کا انکار کیا، سرکار امام حسن مجتبیٰ کا انکار کیا، امام حسین علیہ السلام کا انکار کیا، سید الساجدین کا انکار کیا، باقر العلوم کا انکار کیا، جعفر صادق کا انکار کیا، موسیٰ کاظم کا انکار کیا، علی رضا کا انکار کیا، محمد تقی کا انکار کیا، علی نقی کا انکار کیا، حسن عسکری کا انکار کیا اور سرکار قائم کا انکار کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے مہدی کا انکار کیا اس نے گویا فقد انکرنی، اس نے میرا انکار کیا۔ تو بات آگے شاہ صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے دجلہ کے کنارے کی بات انہوں نے کی ہے، تو میرے سامنے بھی ایک بات آ گئی ہے، اگر ٹائم ہو تو میں بھی کرتا چلوں، کیونکہ بات بہت زبردست ہے اور یہ عام بات بھی نہیں ہے۔ آپ کا نام سنا ہوا، بہت بڑا نام ہے، پہاڑ سے بھی وزنی نام، علامہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑا نام۔ ان کی دور کی بات ہے، حاجی محمد حسن دجلہ کے کنارے اس کا چائے کا ہوٹل تھا، بظاہر چائے کا ہوٹل، مگر معرفت کی اپنی بات ہوتی، جس کی جتنی معرفت بلند ہوگی اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو بظاہر چائے کا ہوٹل بنایا ہوا اس نے، اور سارا دن رش رہتا ہے اور پرخلوص ہو کے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ظاہر ہے اس کی تو روزی وہی ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بالکل موسلا دھار نہیں، ہلکی ہلکی بارش آ رہی، ہلکی ہلکی بارش بھی آ رہی، جیسے فوار ہوتی ہے، ایسے ایسے ہلکی ہلکی بارش آ رہی، موسم بڑا سہانا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے گاہکوں۔ ابھی صبح صبح ایک ناسبی افسر آ گیا، پولیس والا، اور اس کے ہاتھ میں بہترین نیا خنجر بنا،
لے آیا اور اس کا نام بھی اس دستے پر لکھا ہوا، آ کے بیٹھ گئے جیسے پولیس والوں کی عادت ہوتی ہے۔ آ کے اس نے کہا دیکھو میں کیسا بہترین اور نیا اور خوبصورت خنجر بنوا کے لایا، دیکھ رہے ہو۔ اور آتے ہی بیٹھتے ہی، کیونکہ وہ لانتی ناسبی تھا، آتے ہی مولا علیہ السلام کی شان میں اور جناب سیدہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، بکواس کرنے لگا۔ اور اس نے کہا اچھا یہ اب بیٹھ تو گیا ہے نا، تو میں اس کو بہترین گرم گرم چائے کے ایک ہی بجائے 2 کپ دیتا ہوں۔ اس نے تو ایک کہا ہے، میں 2 کپ دیتا ہوں، یہ اس میں لگ جائے گا اور میں اپنا کام کروں گا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا جتنی یہ گستاخی کرنا، تو اس کے سے تھوڑا سا اظہار محبت کیا، نا یہ کیسا خوبصورت ہے تیرے پاس خنجر جو کہ تو بنوا کے لائے، مجھے دکھانا۔ لے کے دیکھ رہا ہے، الٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ دل میں وہ کہہ رہا ہے کہ چاہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا غافل ہو، یہ دریا کی طرف دیکھے تو میں اپنا کام کروں۔ بس دیر نہیں گزری، اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور تھوڑا سا وہ غافل ہوا ہے، تو اس مومن موالی نے، مولا کے عارف نے، حاجی محمد حسن نے، وہ اس کے ہاتھ میں تو تھا ہی پہلے خنجر، اور دل پہ ہی مارا اور پیٹ تک نیچے تک چیر، اور فوراً وہ وہیں گر پڑا۔ بس اس کے ہاتھ میں ہے وہ خون سے رنگین وہ خنجر، اور دوڑ پڑا۔ دوڑتا یہ پہنچا ہے بصرے، یعنی دوڑتے تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو امام زمانہ علیہ السلام کی مدد اور تائید حاصل تھی۔ بغداد سے بصرہ 450 اور 500 میل کا فاصلہ ہے، تو تھوڑا تو ہے نہیں۔ دوڑا اور پہنچ گیا بصرہ، کہتا ہے کہ شام کے وقت میں پہنچ گیا اور دیکھا کہ مسجد میں کوئی نہیں، میرے پاس اور رہائش کی جگہ بھی نہیں تھی، تو میں وہاں پہنچ گیا، اور پہنچ کے کہ دروازہ میں نے بند کر دیا اور بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، جو خادم تھا مسجد کا وہ آ گیا، وہ نابینا بھی تھا اور وہ بھی لانتی ناسبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، کھٹکھٹاتا ہوا جیسے دستک دیتا ہے، آ گیا، بھائی کوئی اگر ہے بھی مسجد میں تو باہر چلا جائے، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بچایا، اس سے پیچھے پیچھے چل، وہ آگے آگے ڈنڈا مار مار کے زمین پر آگے آگے چل رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، حتیٰ کہ آ کے وہ محراب مسجد میں اس نے اپنا گدا بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس محراب پر اپنی سوٹی، اپنی سٹک عصا مارنے لگا، پھر کھڑا ہوا، اچھا سرکار ہے، میرا سلام، اظہار عقیدت کیا، اچھا سرکار رسول خدا، میری جان کو کمال ہو، آئے سر تشریف بیٹھ، تو سرکار کو بٹھا دیا گیا، پھر دستک دی جیسے کوئی آیا ہو، اچھا فلان، اچھا بڑی بات ہے، میں تو آپ کو ہی مانتا ہوں، آ جائے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ، پھر سے 12، جب چوتھے نمبر پر آیا، میں آپ کے لیے نہیں دروازہ کھولتا، میں آپ کو بٹھاتا بھی، میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ پھر بکواس نہیں کرنے لگا، بہت زیادہ بکواس کی، گستاخی۔ تو وہ حاجی محمد حسن کہتا ہے خنجر تو وہی ہے نا میرے پاس، ہے میرے پاس ہے نا، ابھی تک میں نے اس کو دھویا تو نہیں ہے نا، میرے پاس ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ادھر بھی کام کر رہے ہیں تو یہاں بھی کرتا ہوں۔ بس وہ خنجر اٹھایا، اس کو بھی مارا اور وہیں وہ گر گیا اور یہ پھر بھاگ گیا۔ یہ جو بھاگا ہے تو پھر مسجد کوفہ میں جا چکا، مسجد کوفہ ظاہر مولا کی مسجد تھی، وہاں پہنچ گیا، وہاں اس نے 3 دن گزارے، اور تیسرے دن جا کے اس کو خیال آیا اچھا ہاں میرے بیوی بچے بھی ہیں، وہ بھی اکیلے ہوں گے۔ 3 دن تک خیال ہی نہیں ہے، کیوں ہے؟ امام زمانہ کی معرفت دیکھیں کتنی ہے۔ وہاں پہنچ کے 3 دن گزرے، ادھر سے مسجد کے دروازے پر دق الباب ہوا، کون؟ کہا سید مہدی بحر العلوم بلا رہے ہیں آپ کو۔ حاجی محمد حسن آپ کا نام ہے؟ کہا بالکل۔ تو آپ کو سید مہدی بحر العلوم بلا رہے ہیں، جلدی آئیں میرے ساتھ۔ تو وہ حاجی محمد حسن اس کے ساتھ چلا، اور اس وقت آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، دونوں ہی جو کام کیے ہیں آپ نے، دونوں ہی بہت اچھے کیے ہیں۔
اور مولا فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ خون دھو دیا ہے، ہم نے وہ خون دھو دیا ہے، آپ کی دکانداری اچھی طرح چل رہی ہے جیسے چل رہی تھی، کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اب میں نے پھر سرکار سے اجازت چاہی کہ سرکار اب پھر مجھے اجازت، میں گھر جا سکتا ہوں؟ تو سید مہدی بارالعلوم نے کہا کہ بالکل، مولا فرماتے ہیں اب تو گھر جا، تیرا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے چلا، پھر پہنچ گیا دجلہ کے کنارے بغداد، اور دیکھا، میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، یہ لمبا واقعہ بہت لمبا میں شارٹ کروں، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، اس بندے کو بھی دیکھتا ہوں جو وہ میری دکان چلا رہا ہے، وہ چائے والا کھوکھا وہ دکان چلا رہا ہے، بڑا رش ہے دکان میں، اور اتنا وہ ماہ ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، یہ تو میری شکل کا ہے، جیسے میں ہوں، جیسے میں نزدیک پہنچا، آپ نے توجہ نہیں کی، جیسے میں نزدیک پہنچا، اس نے وہ ٹرے مجھے تھمایا اور ایسا سے غائب ہو گیا۔ تو کہتے کہ میں کاؤنٹر پر پہنچا، میں بیٹھ گیا، سارا نظام وہ چل رہا ہے، میں عجیب محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ تو تھوڑی دیر گزری تو میں نے کہا کہ اس رات کہ جس کی صبح کو میں اپنی دکان پہ پہنچا تھا، میری گھر والی تھا کہ کچھ کلو چینی لے آؤ، میرا اس وقت یاد آیا کہ میری گھر والی نے کہا تھا آتے ہوئے چینی لے کے آنا، تو میں نے شاپر میں یا اس تھیلی میں کچھ کلو چینی ڈال لی اور گھر چل پڑا۔ میں گھر گیا، گھر والی کو وہ چینی دی اور کہا کہ میرا بستر آج ادھر بچھا۔ اس نے کہا یہ کیا، آپ نے یہ کیا کیا، آپ بھول گئے، یہ آپ چینی آپ کیوں لائے؟ کہا میں نے کہا کہ آپ نے اس رات کہا تھا مجھے کہ چینی لانا، نہیں آپ تو چینی تو لائے تھے، چینی بھی آپ لائے تھے، اور آپ ہر روز آ کے کہتے رہے میرا بستر اس کمرے میں بچھا دینا، تو دوسرے کمرے میں آپ نے بستر بچھوایا تھا، اور آج کیا ہوا، آج کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی اس کمرے میں۔ کہا ہے کون تھا؟ کہا آپ آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی تھے، آپ خود ہی کہتے رہے کہ میرا بستر اس کمرے میں بچھانا، چینی بھی آپ لائے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کا انتظام، دیکھیں کہ جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اس کا مقام اتنا، کہ یہ انتظار کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ایسے انتظار کرنے والے، اور پھر عام بندہ نہیں ہے، سید مہدی بہرالعلوم کہ جن مولا امام زمانہ علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے والی ہستیاں ایسے مجتہد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں، آپ کا انتظام چل رہا ہے۔ گویا کیا ہوا کہ اس حاجی محمد حسن کی شکل کا اللہ نے ایک ظاہر فرشتہ بھیجا ہے، تو اس کا سارا انتظام چل رہا ہے، دکانداری بھی ہو رہی ہے، گھر کا نظام بھی چل رہا ہے۔ صلوات تو یہ انتظام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ حکم کیا ہے؟ فن تاظرو، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ انتظار اتنی بڑی عبادت ہے۔ صلوات